بہت اچھی طرح سمجھیں، نوجوان خاص طور سے، مردوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں کو بھی کہوں گا، نوجوان لڑکوں کے ساتھ دینی بہنوں کو بھی کہوں گا کہ آپ کے ارد گرد بھی حالے تنگ کیے جا رہے ہیں۔ شکوک و شبہات میں اسلام کے مسلمانوں کے خلاف جو تحریکیں یا شبہات پھیلائے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ علماء نے بیان کیا ہے، میں نے کئی جگہ ذکر کیا، سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ اسلام میں عورتوں کے حقوق، گھر کا معاملہ، اسلامی گھر، پردہ، تعدد ازدواج، طلاق، خلا اور پھر میاں بیوی کے حقوق، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں کہ قرآن و حدیث اور دین اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، جو عزت دی ہے، جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی سماج نہیں دیتا۔ آپ کو جو گلیمر کی دنیا دکھ رہی ہے ٹی وی سیریل میں، فلموں میں، اور دوسرے مقامات پر چلتے پھرتے کہ بے پردگی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ آزادی ہے۔ وہاں ایک عورت جو ہے کئی مردوں سے ملاقات کرتی ہے، معانقہ کرتی ہے، الگ الگ فلموں میں الگ الگ مردوں کے ساتھ نظر آتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں آزادی ہے، لطف اور لذت ہے؟ جی نہیں، یہ چمک دمک کی دنیا کے پیچھے آپ جھانکیں گے، معلوم کریں گے تو آپ کو انتہائی اندھیاری اور تاریکی نظر آئے گی، مظالم کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آئے گا۔ وہ روتی ہیں تنہائیوں میں۔ آزادی نسواں کی تحریک میں کوشش اور محنت کرنے والی خواتین کے بیانات پڑھیے، کتابیں لکھ رہی ہیں کہ ہمارا استحصال کیا گیا، ہمارا غلط استعمال کیا گیا، ہم کو خوبصورت سبز باغ دکھائے گئے، مال و دولت کا لالچ دیا گیا، لیکن جب تک ہمارے جسم میں کشش رہی، ہماری قیمت لگتی رہی، ہم کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، کیمرے کی آنکھیں ہماری طرف رہی، لیکن جب دیکھے کہ یہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا معاملہ، نئے لوگوں کو لایا گیا اور ہمیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں استعمال کیا گیا، استحصال کیا گیا، الگ الگ قسم کی بیماریاں لگ گئی۔ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، اس میں کچھ رپورٹس ہیں 1997 کے ڈنمارک کی رپورٹ میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈنمارک میں ہونے والی میڈیکل کانفرنس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ دنیا میں ہر سال 16 کروڑ 30 لاکھ افراد سوزاک اور آتشک کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ 1997 کی رپورٹ ہے ان کی کانفرنس میں، ہر سال سوزاک اور آتشک، یہ ناجائز جنسی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری ہے۔ سوزاک اور آتشک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آزادی ہے، بہت چمک دمک ہے، لطف اور لذت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں عورتوں کی اموات کی دوسری بڑی وجہ آتشک اور سوزاک ہی ہے۔ امریکہ میں 1975 میں برطانیہ کے ہسپتالوں میں جنسی مریضوں کی تعداد 4,30,000 نوٹ کی گئی، جن میں 1,60,000 خواتین تھیں۔ امریکہ میں 1.5 کروڑ ایڈز کے مریض، 97-98 کی رپورٹ، اور افریقہ میں محتاط اندازے کے مطابق بر اعظم افریقہ میں 7.5 کروڑ 50 لاکھ، 7 کروڑ 50 لاکھ، 7.5 کروڑ ایڈز کے مریض، HIV کے، ایڈز کا پھیلاؤ وہاں عام ہے۔ جنسی آزادی، بے پردگی، آزادی نسواں، حقوق نسواں کے نام پر، یہ آزادی کے نام پر آوارگی کی گئی اور یہ امراض پھیلا۔ یہ میں نے صرف چند بیماریوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اس کے پیچھے اور کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ خاندان بکھر گئے، بیٹے کو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے اپنے باپ کے پاس نوکری کرنے گیا، بعد میں تحقیق کرنے پہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اس کے کھانے کا سامان نہیں ہے، اس کے کتے کا خرچہ مہینے کا اس سے کہیں زیادہ تھا جتنی اس کی تنخواہ تھی۔ باپ کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے۔ ایسے امریکی صدر، برطانوی صدر اور منسٹروں کا معاملہ ہے۔ ناجائز محرم رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے ناجائز روابط، ماں بیٹے، بھائی بھتیجے، جن کا ذکر کرنا بھی برا محسوس ہوتا ہے، لیکن آج اس دنیا کی یہ حقیقت ہے جو ہم کو چمک دمک اور رونق والی نظر آتی ہے، اور ہمارا نوجوان اس پر فریفتہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے پاکیزہ تعلیمات اور دین کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اس میں عیب اور کمزوریاں ڈھونڈتا ہے۔ وہاں دنیا کے سوراخ ہیں، بے چینیاں ہیں، جنسی بیماریاں،
نفسیاتی بیماریاں، خودکشی کرنے کا رجحان انتہائی عام ہو گیا، ڈپریشن، اس سے نکلنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے نشوں کا استعمال، نوجوانوں میں بے راہ روی، اپنی ماں کو مختلف لوگوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے، پارٹیوں میں الگ الگ مردوں سے تعلق قائم کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی مرد برا تو سمجھتا ہے، اس کی فطرت اور غیرت قبول تو نہیں کرتی، لیکن وہاں کے قانون کے مطابق وہ اعتراض نہیں کر سکتا، لہذا نشہ استعمال کرتا ہے، باغی بنتا ہے اور خود ناجائز تعلقات کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے اندر تشدد آتا ہے۔ ایسے بہت ساری بیماریاں وہاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، بات تھوڑی سی پھیل گئی، کہ ہم کو یہ دکھایا جاتا ہے ہماری بچیوں اور بچوں کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، کہ اسلام میں تنگی ہے۔ جی نہیں، اسلام، میں نے اکثر کہا ہے، آج بھی جمعہ میں کہا تھا، کہ سب سے زیادہ ماڈرن دین اسلام کا ہے، سائنٹیفک دین ہے، سب سے زیادہ لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرنے والا، ہر حقدار کو حق اگر روئے زمین پر کوئی دین اور مذہب دیتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ ہم دنیا کو ببانگے دوہل سنائیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھوں کو ان کا حق ملے، عورتوں کو ان کا حق ملے، بیوی اور شوہر کے حقوق کی بحالی ہو، وراثت کا بہترین کی تقسیم ہو، مزدوروں کو ان کا حق ملے، غریبوں کو، بیواؤں کا خیال رکھا جائے، کوئی یتیم بھوکا اور محروم نہ رہے، تو آپ کو اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مسلم نوجوان ان تمام حقوق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی قولی اور عملی دونوں کوشش کرتا ہے۔ مسلم نوجوان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ عقیدہ توحید کا علمبردار ہوتا ہے، ساری دنیا کو ان کے حقوق کو کی یاد دہانی کراتا ہے، لیکن مسلم نوجوان آج سازشوں کی زد میں ہیں، نرغے میں ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جو اسلام پسندی یا دین پسندی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں، آج وہ بہت سارے ہیں، الگ